जब आप एक व्लॉगर का लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में वो लोग भी हैं जो हैरान हो जाते हैं कि इसने इतने छोटे से टाइम में इतना पैसा कमा लिया, घर कमा लिया, गाड़ी कमा ली, आखिर इसकी वजह क्या है। और दूसरी साइड हम जब देखते हैं कि कितनी जानें सोशल मीडिया की वजह से जा चुकी, कितने बच्चों ने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके सुसाइड कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, अपना वतन के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नजदा डार। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव भी है और उस टॉपिक के ऊपर हम आपसे डिस्कशन भी करेंगे और आपके फीडबैक भी देंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया के बढ़ते असरात। हमारे हाथ में ये स्मार्टफोन तो आ गया और हमने इसके साथ जो भी एक्सपोजर था वो भी ले लिया, मगर आजकल ये स्मार्टफोन, ये सोशल मीडिया हमारी सोसाइटी में किस तरह का चेंज ला रहा है, जब हम वो डिस्कस करेंगे। पहले तो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म अपना वतन में हमने एक चीज़ का तो प्रॉमिस किया है कि हम अपने नाजरीन को वो न्यूज़, वो फीडबैक और हर चीज़ में एक ऑथेंटिसिटी का फैक्टर ज़रूर रखेंगे, चाहे हम न्यूज़ रिसीव कर रहे हों या न्यूज़ शेयर कर रहे हों। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पर हमें सोशल मीडिया फ़न लगता है, वहाँ पे एक ऐसे ही साइड ऑफ माइंड्स होते हैं जो सोशल मीडिया का गलत काम भी लेते हैं। जहाँ हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई जाती है, जब हमने हालिया में जो गज़ा में हो रहा है, फ़लस्तीन में हो रहा है, या कहीं भी कोई नागानी आफत आती है, तो वहाँ पे लोग एक आवाज़ होकर उसके बारे में बात भी करते हैं। और वहाँ ही ऐसे लोग होते हैं जो छोटी मोटी चीज़ों पे यकीन करके, जिससे आजकल मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रहा है। वो कैसे फैल रहा है? वो इसी वजह से फैल रहा है कि हर एक खबर को हम सच मान लेते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया के असरात हैं वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी हद तक फैले हुए हैं। जब आप एक व्लॉगर का लाइफस्टाइल देखते हैं तो हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में वो लोग भी हैं जो हैरान हो जाते हैं कि इसने इतने छोटे से टाइम में इतना पैसा कमा लिया, घर कमा लिया, गाड़ी कमा ली, आखिर इसकी वजह क्या है। और दूसरी साइड हम जब देखते हैं कि कितनी जानें सोशल मीडिया की वजह से जा चुकी हैं। अगर हम सना यूसुफ के बारे में बात करें, वो एक बड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची जो एक अच्छा कंटेंट बना रही थी, या जो भी उसकी ज़िंदगी का आप कह सकते हैं लिविंग स्टाइल था, वो दिखा रही थी, वो अपनी जान से गई। या एक वो लड़की जिसको बाप कंटिन्यूस कहता रहा कि आप अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दें, और जब उसने डिलीट ना करने पर कहते हैं रिटेलिएट किया तो उसको कत्ल कर दिया गया। सबसे बड़ी हमारे माशरे में ये चीज़ दीमक की तरह फैल रही है कि लोगों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, उसके नॉर्म्स, उसका एथिक नहीं पता। जब ये चीज़ें पता नहीं होती तो कितनी जानें चली जाती हैं, और उसके असरात हमारे यंग माइंड्स पे क्या हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक NHS की रिपोर्ट बताऊं, ये हम अपनी स्क्रीन पे भी इसको अटैच करेंगे, कि NHS जो इतना बड़ा अदारा है यूके का, नेशनल हेल्थ, वो ये कहता है कि जो 13 से 17 उम्र के बच्चे बच्चियां हैं उनमें डिप्रेशन ज़्यादा फैल रहा है, उनमें एंग्जाइटी ज़्यादा फैल रही है, इंसोम्निया की वो शिकार हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? क्योंकि वो 3 से 4 घंटे मुसलसल, आप कह सकते हैं, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहते हैं, इसको बस ये देखते रहते हैं, और उनकी वजह से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उसकी वजह से वो छोटी मोटी, मतलब कि लिविंग स्टाइल देख रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं कि ये हम तो नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है, हमारे में ये बात क्यों नहीं। कितने बच्चों ने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके सुसाइड कर ली। जो सुसाइडल रेट है वो आपकी बाकी वजूहात से तो हो सकता है, बट सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज कि लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कंपटीशन सी, एक बड़ी, एक होता है फ्रेंडली कंपटीशन कि मैं इसके पास है तो मेरे पास भी होगा, मैं मेहनत करूँगा। आप लोग भूल जाते हैं कि जो कंटेंट वो बना रहा है, जिस तरह का कंटेंट वो बना रहा है, उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, और हर कंटेंट पर, हर न्यूज़ पे आप आमीन भी नहीं कह सकते। ये चीज़ें नाजरीन जो साथ साथ हमारी सोसाइटी में फैल रही हैं। और आपने देखा कि नवंबर में, हाल ही में, हमारे इस मुल्क में एक खबर फैलती है कि एक कॉलेज है जहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ है। अब उसमें कितनी सच्चाई थी और कितनी वो फैब्रिकेटेड या झूठी न्यूज़ थी, अब तक वो क्लियर नहीं हुई कि प्रोटेस्ट शुरू हो गया, स्टूडेंट्स सड़कों पे निकल आए, मार दाड़ तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो यही तो बातें हैं कि जब आपने वेरिफिकेशन, और सोशल मीडिया पे वो राय का पहाड़ बनते वक्त तो देर नहीं लगती।
دنیا بھر میں وہ نیوز ہائی لائٹ کی گئی، اور جب گورنمنٹ آفیشلز نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ من گھڑت نیوز تھی، اس میں کوئی صداقت نہیں تھی، تو وہ ٹاپک وہ پھر وہاں جا کے بند ہوتا ہے. اور اس نے ہمارے ذہنوں میں اسکولس کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کر کس طرح حد کے ان نے جو ہمیں پورا افیکٹ کیا کہ دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی کنٹری کی ریپوٹیشن ہے. ہم نے انڈیا اور پاکستان کی وار میں بھی یہ چیز دیکھی کہ ابھی وہ وار سٹارٹ ہوئی، گورنمنٹ آفیشلز کا سٹیٹمنٹ آ رہا تھا اور لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ڈالنا شروع کر دیا کہ یہاں پر بھی ہوا، یہاں پر بھی ہوا. یہاں پہ یہ چھوٹی اور جھوٹی نیوز آپ کے ملک کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کیسے خراب و تباہ و برباد کری آپ لوگوں کو نہیں پتا. تو ہمارا اپنے وطن پلیٹ فارم سے آپ کو ایک ہی گزارش ہے کہ ہر جھوٹی نیوز پہ آپ مت دیکھیں. اگر آپ نے نیوز دیکھنی ہے تو آپ اس سے جڑے اداروں سے تفتیش کریں کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، بٹ ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں یا ہمارے باقی جو ادارے ہوتے ہیں وہ اپنا ٹیک ضرور دیتے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر. اور اگین جو آج کل کے لوگ امپریس ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، جیسے کہ حال ہی میں ایک نوجوان نارووال کا رہنے والا نوجوان جو کہ اپنے میٹرک میں تھا، غالباً میٹرک ہی کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک ریسرچ، ہمارا گوگل جو ہے، جو ہماری باقی چیزیں چیک اینڈ بیلنس چل رہا ہوتا ہے، انہوں نے گھر بیٹھ کے بارودی مواد کیسے بناتے ہیں اس کی انہوں نے وہ ٹیکنیکس دیکھنا شروع کر دی. اور وہاں پہ پھر کیسے جو ٹیررزم، ہماری اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ہے، انہوں نے کیسے اس کو وہاں پہ جا کے اریسٹ کیا اور وہ پھر کیا لڑی کہاں سے کہاں مل گئی. تو آئی تھنک پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اور ہمارا جو کانٹینٹ ہے آج کل کے معاشرے کا، وہ اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے ہی بنتا ہے. اگر آپ کے پاس ہنر زیادہ ہے تو آپ ہنر بیچیں، آپ کے پاس بولنے کا آپ کو اللہ نے ایک اچھا پلیٹ فارم دیا ہے وہ استعمال کریں. مگر آج کل کا جو ولاگنگ کا سسٹم ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرنا اور پھر اس سے پیسہ کمانا اور لوگوں کو کمپلیکس میں دینا، یہ چیزیں آپ بالکل بھی فالو نہ کریں. اگر آپ دیکھیں ناظرین تو ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ، جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہر چیز میں صداقت ہوتی ہے، اور ہر چیز کو مان لینا، اس کو پتھر پہ لکیر سمجھنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو خود ویریفیکیشن کرنی چاہیے کہ کیا جو خبر آپ دیکھ رہے ہیں وہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے. پھر وہ آپ خبر پاس آن بھی کریں. آج کل اسلام آباد میں، راولپنڈی میں جب سیلاب کا ایک بہت بڑا پرابلم چل رہی تھی، تو ہر ایک علاقے میں آتا کہ یہاں بھی سیلاب آ گئے، یہاں بھی لوگوں نے اچھی اچھی جگہوں سے گھر پہ چھوڑ دیے. مگر صداقت کیا تھی اس کے اندر؟ بالکل سیلاب آیا، اربن فلڈنگ ہوئی، ہمارے ایریاز افیکٹڈ ہوئے، روڈز ہماری بلاکڈ ہوئے، بالکل ٹھیک تھا. مگر 3-4 سال پہلے کی نیوز، وہ کلپس، اور انڈیا کے کچھ کلپس تھے یا یو ایس کے کچھ کلپس سے جہاں فلڈ آیا ہوا تھا، وہ استعمال کر رہے ہیں، نیچے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں. آپ کو تھوڑی سی سینس چاہیے. دیکھیں ناظرین، جب آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ پبلک فگر بن گئے. چاہے آپ اپنا کانٹینٹ ڈال رہے ہیں، آپ ولاگنگ کر رہے ہیں یا بلاگنگ کر رہے ہیں، جو بھی آج کل کے آپ نام دیں، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اب اس کے ساتھ ہم کیا اس کو کاؤنٹر کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو میری ان ماؤں سے گزارش ہے جو بچوں کو ٹیبلٹ دے دیتی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا گو لیو یور لائف، یو نیڈ ٹو ہیو سم باؤنڈریز سیٹ فار یور کڈس، بیکاز یہی وہ ایج ہے، 13 14 15 سال کی وہ ایج ہے جہاں سے وہ ایکسپوجر تو سیکھ لیں گے مگر وہ مس یوز کریں گے. اس کے بعد ایک ایسا سرٹن ایج آف گروپ آ جاتا ہے 20-30، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں. ان کو کیسا کانٹینٹ مل رہا ہے؟ اب آپ کے سامنے ہے وہ کانٹینٹ میکنگ کا، کہ ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جذباتوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، گھر کا ماحول دکھا رہے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں گھر کی دکھا رہے ہیں. وہاں سے لوگ بھی انکریج ہو رہے ہیں کہ ہم بھی تو یہ کر سکتے ہیں. تو اس کو نہ آپ سپورٹ کریں. اور سب سے اچھی بات ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. دیکھیں ناظرین، سوشل میڈیا کو لانچ کرنے کا مقصد تھا کہ دور دراز کے لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے، مگر ہمارے معاشرے میں تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہیں. تو سوشل میڈیا کیا ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے؟ جہاں پہ آزادی کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہی ہمارے گھر میں سب جیل ہوتا ہے. ماں کے پاس فون ہے تو وہ الگ کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے کے پاس فون ہے تو الگ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے. کیا سوشل میڈیا ہمیں ایک کر رہا ہے، یا ہمیں کہتے ہیں نا کہ وہ یہ تضاد بھی تو ڈال سکتا ہے؟
تو آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ کا ایکسپوجر کیا ہو سکتا ہے, پلیز چن کر گن کر. اسپیشلی مائی میسج ٹو دا ینگ مائنڈز, یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. جب آپ ایک ولاگ بناتے ہیں میک شیور کریں کہ آپ کی ریپوٹیشن وہاں سے خراب نہ ہو. آپ وہ چیز ڈالیں جو چیز آپ کل کو اس کے کانسیکوینسز بیئر کر سکتے ہیں, بیکاز آپ ایسی چیز ڈالیں گے جس کے اثرات آپ کے اوپر, آپ کی فیملی کے اوپر آئیں گے, تو پھر آپ آبجیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے تو سیل کر دیا. سو یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل جو چیز آپ ڈالتے ہیں, پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہے کہ اچھی خبر پھیلانا بھی صدقہ ہے, اور آپ پھر سوچیں کہ بری خبر کے اثرات کیا ہوں. سو ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, ہمیں اپنے اوپینینز, اپنی جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے شیئر کرنا چاہیے ضرور کیجیے گا. وی ول بی ڈیفینیٹلی آنسرنگ یو بیک. اینڈ اسٹک ٹو اپنا وطن. ہمارے پاس بہت اچھے شوز ہوں گے ریلیٹڈ ہیلتھ, ریلیٹڈ پولیٹکس, اور کچھ ایسے شوز جو آپ کو ہنسے پہ مجبور کر دیں گے. سو اسٹک ٹو اپنا وطن. انشاءاللہ اگلے دفعہ ملاقات ہوگی ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ, ایک اچھے وقت میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.